کرنی ہے، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں گوہر علی ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں ترین نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں پہ پریشانی، دکھ اور بیماریوں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو کہ پچھلے 1.5 سال میں شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے اور ان کا کافی پیسہ لگ چکا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس وقت پڑھائی کی ان کی عمر ہے لیکن وہ پڑھائی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ مختلف دکانوں میں، ان جگہوں میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ڈیلی بیسس پہ جو ہے ان کو اپنے معاوضہ دیا جاتا ہے۔ تو ان کا ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں مریض، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے حکومت سے اور مخیر حضرات سے مطالبہ ہے کہ ہمیں میری مصنوعی ٹانگ لگائی جائے اور میرے ساتھ خصوصی مدد بھی کی جائے تاکہ میرے بچوں کا روزگار بھی ہے وہ بھی اس حوالے سے جو ہے روزگار بھی لگ جائے، ان کو اپنی پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالمنان۔ اب کیا کریں، ہم تو غریب آدمی ہیں، اللہ کے ہیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، جو اللہ کو خوش ہوگا۔ چاچا جی، آپ کا یہ ٹانگ جو آپ کی کٹی ہوئی ہے، تو یہ کس لیے آپ کی ٹانگ کاٹی گئی؟ یہ شوگر سے کاٹی ہے اور مجھے 1.5 سال عرصہ ہو گیا، 1.5 سال کہ میری ٹانگ کاٹی ہوئی، اور میں نے چندہ مندہ کروا کے چندے کروائے اور میری اللہ نے ہمت کی، لوگوں نے امداد کیا۔ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، میرا کرایہ کا مکان ہے اور بہت غربت ہے، بہت پریشانی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ تعاون کیا جائے۔ مجبور ہیں کہ میں چاچا، یہ آپ کی جو ٹانگ کاٹی تھی، آپ کو شوگر کا مسئلہ تھا، تو اس پہ آپ کا کتنا خرچہ آیا تھا اور یہ خرچہ جو ہے آپ نے کہاں سے کیا تھا؟ یہ خرچہ میں نے لوگوں کو ساتھ امداد کیا، لوگوں نے، اللہ انہوں کو بہت دے، اللہ انہوں سے خوش رکھے انہوں کو، اور میرے سب اوپر نہیں 1.5 لاکھ روپیہ چندہ کیا اور میرے اوپر لگایا ہے لوگوں نے، اللہ کی رضا پر، اللہ کی رضا پر انہوں لوگوں نے لگایا، میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ابھی میں بہت پریشان ہوں، بیٹھا ہوں کرسی میں، نہ چل سکتا ہوں، نہ پھر سکتا ہوں، نہ گھوم سکتا ہوں، ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھ تعاون ہو کرے حکومت۔ اب کیا کریں، ہم تو غریب آدمی ہیں، اللہ کے ہیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، جو اللہ کو خوش ہوگا۔ اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ میرے ساتھ تعاون ہو جائے اور جلدی ہو جائے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ آپ کے جو بچے ہیں، تو آپ کا جو گھر کا خرچہ جتنا ہے، آمدن جو ہے، وہ کس ذریعے، اپنے بچوں کے ذریعے سے یا اور کوئی ذریعے آپ مطلب ہے کسی سے خیرات لے کے اپنے گھر کا سسٹم کس طرح چلاتے ہیں؟ آپ کوئی لوگ اللہ کے نام پر دے جاتے ہیں گھر کے اندر، کوئی آ جائے، اتنا اللہ کے لوگ پڑے ہیں نا، کوئی 500 دیتا ہے، کوئی کتنے دیتا ہے، کوئی کتنے دے رہا ہے، اللہ کی راہ۔ کچھ میں کرتا ہوں جو مل جاتے ہیں، کچھ بچے کرتے ہیں، کوئی چیز وہ لے آتے ہیں، آٹا تازہ لیتے ہیں شہروں سے، تازہ آٹا لیتے ہیں، اور جو اور چیز ہے تو وہ بازار سے خریدتے ہیں، کبھی آلو، کبھی دال، کبھی کیا، بس ایسے گزارا ہو رہا ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں لیکن بے تعلیمی ہیں، کچھ تعلیم نہیں کی ہے، اور میں تو ایسے حال پہ آ گیا، کیا تعلیم اس پر کرواؤں، میں تو اب پریشان ہوں، اس پر کیا تعلیم کروں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا عبدالمنان کی دکھ بھری داستان، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا حکومت وقت سے مخیر حضرات سے مطالبہ ہے کہ میری یہ جو ہے مصنوعی ٹانگ لگائی جائے تاکہ میں اپنے پاؤں پہ کچھ نہ کچھ کھڑا ہو کے باہر جا سکوں، گھر کے سودے سیلف لا سکوں۔
اور اس حوالے سے ہم اس کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں عبد المنان کے, اس سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ کا نام؟ محمد عدنان. آپ کیا کرتے ہیں اس ٹائم؟ یہ مزدوری کرتا ہوں, 200 روز کا ملتا ہے. اچھا جی, حکومت کوئی تعاون کر رہے ہیں, عوام کو بھی وہ ہے, قربار بھی نہیں ہے. اچھا, کرایہ کا مکان ہے, 5000 کرایہ, بجلی کا بل علیحدہ ہے. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا عبد المنان کی کہانی, یقین کریں کہ مجھے اس پہ بہت دکھ ہوا ہے. اللہ پاک ان کی مدد کرے. اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت سے کہ میرے ساتھ حکومت سے اور مخیر حضرات سے ان کا مطالبہ ہے کہ میری ایک مصنوعی ٹانگ لگائی جائے. جیسا کہ آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا کہ عبد المنان کی اس وقت ٹانگ نہیں ہے, جو شوگر کی بیماری کی وجہ سے ان کی ٹانگ کاٹی گئی ہے. اب ان کا مطالبہ ہے کہ میری ٹانگ جو ہے مصنوعی ٹانگ لگائی جائے. تو آپ کو ان کے گھر کے حالات کا بھی پتہ چل رہا ہوگا. آپ نے میرا کیمرہ مین ان کو دکھا بھی لے گیا آپ کو کہ آپ ان کے گھر کے حالات دیکھیں کہ کس طرح کا ان کا سسٹم ہے اور کس طرح کا ان کا رہن سہن ہے اس گھر میں.